سے لوگ قافلوں میں آئے ہوئے تھے مدینے سے، وہ 10,000 صحابہ کی تعداد میں آ گئے، اب وہ اسلحے سے لیس ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب اب ہم اپنا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے، اب ہم مکے کے اوپر حملہ کریں گے اور مکے کو فتح کریں گے۔ اب آئیے حضور اقدس ایک ایسی شب پہ کہ رات کو ہم نے دیے جلائے ہوئے ہیں، ہم نے آگ جلائی ہوئی ہے، ہم نے خیمے اپنے باندھ لیے ہوئے ہیں اور صبح کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ صبح ہو اور مکے کے اندر ہم فوج در فوج داخل ہوں۔ اس شب کیا واقعی پیش آئے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس شب کے واقعے سے پہلے جی اس پس منظر تناظر میں کو دیکھنا ہے، پس منظر کو، کہ حضور نے یہ چڑھائی کی کیوں۔ ہاں، بنو بکر اور بنو خدا یہ دو قبیلے ہیں۔ قبیلے تھے۔ ایک قبیلہ جو ہے انہوں نے معاہدے کے مطابق یہ تھا کہ یہ 10 سال تک معاہدہ رہے گا، ہم جنگ بندی رکھیں گے، کوئی کسی کے خلاف جو ہے وہ کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا، اور جو حلیف ہیں، حلیف کے معنی جنہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا جو ہے وہ عہد کیا ہوا ہے، حلف کیا ہوا ہے، تو وہ جو حلیف ہے اس کے ساتھ جنگ ہوگی تو وہ بھی جو ہے وہ اس معاہدے میں شریک دونوں فریقین کے ساتھ ہوگی، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ دیں گے۔ ہاں، تو بنی بکر جس جو طرح تھے، سارا یورپ ساتھ ہو جاتا ہے، اکٹھا ہو جاتا ہے آج کل جنگ کے لیے۔ بنی بکر جو ہے وہ ساتھ دے رہے تھے قریش کا، اور بنو خدا جو ہے مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ ٹھیک، وہاں اکرمہ ابن ابی جہل اور امیہ بن خلف اور ایک اور شخصیت تھی، انہوں نے جو ہے وہ بھیس بدل کر بنی بکر کے ساتھ مل کر بنی خدا کا قتل عام کیا۔ ٹھیک، فساد، انہوں نے مارا ان کو، اور 40 افراد جو ہے وہ بچ گئے۔ اب وہ 40 افراد جو بچے وہ کسی طرح جان بچا کر مدینہ منورہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، اور معاہدہ نہیں، انہوں نے تو کہا کہ صاحب ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خط لکھا مکہ مکرمہ میں، وہاں کے جو صنادید قریش تھے اس میں ابو سفیان بن حرب جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ پیش تھے۔ انہوں نے یہ کیا کہ جو خط میں یہ تھا کہ یا تو آپ بنی بکر کو ہمارے حوالے کر دیں، ٹھیک ہے، ہم پھر ان سے بدلہ لیں گے، انہوں نے مارا ہے انہوں نے ہمارے بنی خدا کو، یا یہ کریں کہ ان جو مقتولین ہیں جتنے بھی بنی خدا کے، ان کی ساروں کا خون بہا دے دیں، ٹھیک، اور یا پھر یہ معاہدہ ختم کر دیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب معاہدہ تھا 10 سال کے لیے، 2 سال ہوئے ہیں، اور انہوں نے وہاں جو نوجوان بیٹھے ہوئے تھے بڑے لاؤ والی قسم کے، اور انہوں نے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو ہے ہم نے معاہدہ ختم کر دیا۔ اب وہاں جو صنادید قریش تھے خصوصاً ابو سفیان، انہوں نے کہا صاحب یہ آپ نے یہ کیا کیا، قاصد تو چلے آئے یہاں کا کہ بھائی انہوں نے معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہاں وہ آئے بھاگتے ہوئے ابو سفیان مدینہ منورہ کہ صاحب ہم نے معاہدہ ختم نہیں کیا ہے، اور حضرت علی اور صحابہ سے ملے، حضرت علی سے ملے۔ حضرت علی نے مشورہ دیا کہ دیکھو تم جو ہے وہ یہاں ایک طرفہ اعلان کر کے چلے جاؤ کہ صاحب ہم نے معاہدہ برقرار رکھا ہوا ہے، معاہدہ ختم نہیں کیا، حالانکہ ان کو جان بچانے کے لیے حضرت علی مشورہ دے رہے ہیں، اور یہاں ان کی صاحب بیٹی ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھی اور حضور کی زوجہ تھی، تو وہ جب ابو سفیان آئے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے تو وہاں ایک ٹوٹا بوریا پڑا ہوا تھا حضور جس پہ جو ہے آرام فرماتے تھے۔ کتنی مشہور حدیث ہے جس کی طرف آپ آ گئے، اب کیا بات ہے، وہ اپنی بیٹی کے گھر گئے، بیٹی کے گھر گئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جیسے ان کو دیکھا ابو سفیان کو، اور آئے بھی مکہ سے ہیں، اس کو جو ہے وہ لپیٹ دیا، تو ابو سفیان نے کہا کہ انسلٹ محسوس کی کہ بیٹی نے یہ بتاؤ کہ یہ بوٹیا یہ جو بستر ہے یہ اس پر میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں، یا جو ہے یہ بستر میرے لائق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ بستر تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو میں سرتاج ہیں ان کا ہے، اور یہ آپ اس پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں کیونکہ آپ مشرک ہیں، آپ تو یہ بات آپ دیکھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم یہاں آ کر بہت بدل گئی ہو، اپنی بیٹی سے کہا، اور اس کے بعد سفارش کے لیے کہا میں سفارش نہیں کر سکتی، ام حبیبہ نے کہا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں ابو سفیان کو حضرت علی نے مشورہ دیا کہ تم یک طرفہ اعلان کر دو کہ صاحب ہم نے معاہدہ ختم نہیں کیا، معاہدہ برقرار ہے۔ اب یہ تو چلے گئے، لیکن وہاں سے اطلاع تو آ گئی تھی معاہدہ اگر برقرار ہے تو آپ اس کا خون بہا دیجئے، وہ جو قاتل ہیں ان کو حوالے کیجیے۔ سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اپنے بزرگوں سے مشورہ کر کے اعلان کرنا چاہیے، لاؤ بالا نہیں بننا چاہیے کہ بیٹھے بیٹھے اپنے طور پہ اعلان کر دیں، بعد میں شرمندگی ہو، معاہدہ ختم، بعد میں بہت بڑی شرمندگی ہوئی۔
تو حضور نے پھر اس کا خفیہ طور پر جو ہے وہ اہتمام کیا کہ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کا کسی کو علم نہ ہو، اور 10,000 صحابہ کا لشکر ہوا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتیہ جو یہ صحابی رسول تھے، غزوہ بدر میں شریک تھے، ان کے بچے اور ان کا کچھ مال وہاں تھا مکہ مکرمہ میں۔ انہوں نے خاتون کو ایک خط لکھ کر دیا کہ صاحب یہ خط جو ہے تم وہاں کسی طرح پہنچا دو۔ ان کو معلوم تھا کہ حضور کو کوئی ہزیمت اٹھانی نہیں پڑے گی، لیکن یہ ہے کہ اس سے جو ہے مجھے ذرا کچھ تقویت ہو جائے۔ یہ میں سنا دوں جناب والا آپ سنائیں۔ یہ صحابی نے وہ خط دے دیا اور اپنے دل میں سوچا کہ میرے وہاں پہ اقربا جو ہے ان کو یہ پیغام مل جائے گا، اور پھر بعد میں انہوں نے بتایا کہ میرے دل میں یہ بھی بات تھی کہ جیت تو ہم نے جانا ہی ہے، لیکن جب ہم جیت کر وہاں جائیں گے تو میرا ذرا روب ہو جائے گا ان کے ساتھ کہ میں نے ان کو پیشگی اطلاع دی تھی۔ اس بات پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پیچھے بھیجا کہ وہ جو رکا ہے اس عورت کا تو وہ واپس لے کر اس کے پاس ہے۔ اب یہ میں مختصر کرتا ہوں بات کو، تو وہ ساری جا کے تلاشی لی تو اس کے پاس رکا نہیں نکلا، تو اس عورت نے کہا میرے پاس رکا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ امام علی کرم اللہ نے کہا کہ دیکھو بات سنو، بات یہ نہیں ہے کہ تیرے پاس ہے کہ نہیں، تیرے پاس تو رکا ہے کیونکہ میرے نبی نے کہا ہے، کیونکہ ملا نہیں ہے، ظاہری کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن علی کہہ رہا ہے کیونکہ رسول نے کہا۔ اس کے پھر بالوں میں سے اس رکے کو نکالا گیا، رکا تو تھا کہ میں تیری گردن کاٹ دوں گا، ہاں مجھے بتا رکا ہے تیرے پاس، رکا تیرے پاس ہے، اس نے اپنے بالوں میں سے نکال کر دیا۔ حضور اقدس یہ جو ہمارا داخل ہونا ہے اور پہلی شب وہاں پہ بعد میں گزارنا ہے، وہ شب کے اوپر کیا کیا نظریات ہیں، کس کس نے اسلام قبول کیا، لوگوں نے آگ دیکھ لی، مسلمانوں کا 10 لاکھ کا جلوس دیکھ لیا، ساز و سامان دیکھ لیا، اب ان کی کیفیت کیسی ہے کہ صبح داخل ہوں گے تو کیا لڑائی کے لیے تیاری انہوں نے کیوں نہیں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ان کے سامنے پوری سابقہ اور ہسٹری موجود ہے کہ اب تک انہوں نے جب مقابلہ کیا تھا مسلمانوں کا تو مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی تھی، ان کی تعداد زیادہ ہوتی تھی تو ان کا شر خراب ہو جاتا تھا۔ بدر یاد تھا، تو اب تو ان کی تعداد زیادہ ہے اور یہ پورے اسلحے سے لیس ہیں اور یہ اب ہماری طرف آ رہے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کے اوپر کامیابی حاصل کریں؟ اس لیے تو ناکامی اور شکست تو پوری حتمی ہے۔ اس لیے اب کیا حل ہے؟ حل یہی ہے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اس سے 2 فائدے ہوں گے، اسلام بھی مل جائے گا اور جان بھی بچ جائے گی۔ تو حضور سرور کائنات جب داخل ہوئے تو بہت سے واقعات ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ابو سفیان سے جب جناب عباس کی گفتگو ہو رہی تھی تو ابو سفیان نے کہا کہ ماشاءاللہ تمہارے بھتیجے نے تو بڑی رونق پکڑ لی ہے اور بڑا ان کی حکومت کافی آگے تک چلے گئی ہے۔ تو پھر اس وقت جناب عباس نے فرمایا کہ ابھی بھی تیرے ذہن میں یہ ہے کہ نبی کے پاس حکومت ہے؟ یہ نبی کے پاس حکومت نہیں، نبی کے پاس نبوت ہے۔ ہائے 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 ہائے، نبی کے پاس حکومت نہیں ہے، نبی کے پاس نبوت ہے۔ نبوت ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کی گرد جمع ہوئے۔ اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر بھی داخل ہوئے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ مجھ سے کیا امید رکھتے ہو تم؟ تو کہا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ معاف کر دینے والے ہیں۔ تو کہا کہ اگر تمہاری مجھ سے یہ امید ہے تو لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، میں نے سبھی کو معاف کر دیا۔ پھر وہاں پر ایک جملہ شاہ فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو اور تم سب طلقاء ہو، یعنی واقعاً تمہیں ہم نے آزاد کیا ہے۔ اور آزاد کے لیے جو لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا تھا، جو غلام ہو پہلے اور پھر آزاد کیا جائے، اسے طلقاء کہا جاتا ہے۔ اور یہی وہ اصطلاح ہے جو آگے جا کر ہمیں پھر دوبارہ تاریخ میں نظر آتی ہے کہ جب واقعہ کربلا کے بعد اسیران کربلا کو شام لے جایا گیا اور اولاد رسول انہی طلقاء کی اولاد کے سامنے کھڑی تھی، تو شہزادی زینب کبریٰ نے ارشاد فرمایا اے یزید انتم ابن اولاد الطلقاء، تم اولاد طلقاء میں سے ہو اور تمہاری خواتین حجاب کے اندر ہے، اولاد رسول بھی حجاب ہے۔ کیا تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ کائنات کا انداز کیا تھا کہ طلقاء کو معاف کر دیا۔ یہ کردار کا فرق ہے نا، اور یہاں پر یہ اثر ہے کہ ان کو لایا جا رہا ہے اور بے حجاب لایا جا رہا ہے، اور وہی اس پہ علامہ صاحب ایک روایت جو ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان نے کیونکہ پھر اسی شب رات کو پکڑ کے حضرت عباس لائے، حضرت علی بھی اس میں شامل ہوئے، پھر امان دے دی گئی ان کو، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر ان کو کہا گیا کہ تم دروازے پہ کھڑے ہو کے تو فوج کو، مسلمانوں کی جب فوج گھسے گی، کیونکہ یہ سرداران قریش ہیں، تو آپ ان کو ریسیو کریں گے، یہ وہ ریسیو کرنے والا طریقہ ہے نا، تو ریسیو کریں گے، اور سارے گھر جو ہیں وہ کھول دیے۔
اور اس میں چابیوں والا جو واقعہ ہے وہ بھی ابو طلحہ کا وہ بھی واقعہ فرمائیے. اس میں دیکھیں صورت یہ تھی کہ ایک تو وہ علاؤ جو روشن کرنے کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا نا، تو وہ یہ تھا کہ ہر قبیلہ جو ہے ان کو الگ الگ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم آگ جلاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. وہاں اس جنگل میں 10,000 کا لشکر اور کسی میں 50 قبیلے میں شامل ہیں، کوئی 100 ہیں، انہوں نے سب نے جب آگ روشن کی تو وہ پورا علاقہ بقائے نور بن گیا. انہوں نے دیکھا کہ صاحب یہ اتنا بڑا لشکر ہے، یہ ظاہر کرنا تھا، 10,000 کا نہیں تعداد بتانی تھی، بتانا یہ تھا کہ اتنا بڑا علاؤ جو جلائے گئے ہیں یہ کون سا لشکر آ رہا ہے. پھر اس کے بعد اچھا پھر حضور جب داخل ہو رہے ہیں اور وہاں اکرمہ ابن ابی جہل نے پھر ایک غلطی کی کہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ ایک دستہ تھا، اس پر اس نے حملہ کر دیا. اس میں 3 جو ہے وہ مسلمان شہید ہوئے اور 200 مشرکین مارے گئے. اور اس کے بعد اس نے راہ فرار اختیار کی اور یہاں حضور تشریف لا رہے ہیں مکہ مکرمہ میں. اب آتے ہوئے جو ہے وہ آپ نے اعلان فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو پناہ ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اس کو پناہ ہے. یہ اور 3-4 اعلانات ایسے فرمائے کہ جو خانہ کعبہ میں جا کر جو ہے پناہ لے لے اس کو پناہ. کوئی ایسا شخص تھا جس کو معاف نہیں کیا؟ ایک تھے جو حضور کی شان میں گستاخی کرتے تھے اور ارشاد فرمایا کہ یہ اگر خانہ کعبہ کے غلاف میں بھی لپٹ جائے تو اس کو جو ہے معاف نہیں کرنا ہے. یہ گستاخ رسول کی سزا تھی. تو یعنی وہاں بھی اس کا نام یاد ہے؟ نام مجھے ابن خطن تھا. ظاہراً تاریخ کی روایتوں میں ایک سے زیادہ افراد ہیں کہ جن کے بارے میں یہ فرمایا تھا نبی اکرم نے. سے چھپ گیا تھا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کعبے کے غلاف سے چھپ گیا ہے، کیا کرنا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اقتلوہ، اسے وہیں قتل کرنا ہے. حالانکہ وہاں قتل کرنا منع ہے لیکن حضور نے فرمایا اقتلوہ، اسے وہیں قتل کرو. تو یہاں سے یہ پیغام ملتا ہے کہ گستاخ رسول کو کعبہ بھی نہیں بچا سکتا. اچھا البتہ ہمارے پاس جو روایات تھیں اس کے اندر یہ ہے کہ 23 کی تعداد میں میکسیمم یہ افراد تھے مختلف روایات کی روشنی میں. بعض میں 4 کا ذکر ہے، بعض میں 5 کا ذکر ہے، بعض میں زیادہ کا ذکر ہے. سبھی کو اگر سمرائز کیا جائے تو یہ 23 افراد ہیں کہ جن کے نام مختلف روایات میں موجود ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ یہ کہیں پر بھی ملے حتیٰ غلاف کعبہ پکڑے ملے تو انہیں قتل کر دو. لیکن ہمارے پاس جو روایات موجود ہے اس میں یہ کہ تقریباً افراد وہ تھے جو معافی مانگنے کے لیے آ گئے یا انہوں نے رائے فرار اختیار کیا، اور یا تو ان میں سے کوئی بھی نہیں مارا گیا یا 1-2 افراد ایسے تھے کہ جن کو قتل کیا گیا، ورنہ تقریباً سبھی کو ہی معاف کر دیا گیا یا پھر وہ فرار اختیار کیا. یہ اکرمہ ابن ابی جہل جب بھاگ رہا تھا، ایک سیکنڈ یہاں پہ کا اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہو جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ وہ معافی مانگ لی انہوں نے، تو کیا نبی سے اگر معافی مانگیں یہ لوگ تو ان کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ میں بتا رہا ہوں یہ اسی پر میں آ رہا ہوں کہ اکرمہ بن ابی جہل، اب آپ دیکھیں کہ 200 اس کے مارے گئے مسلمانوں. ابو جہل کا بیٹا ہے، ابو جہل کا بیٹا ہے، اور اس نے جو ہے وہ اس وقت بھی مسلمانوں کے خون سے جو ہے اپنی تلوار کو جو ہے وہ رنگین کیا ہوا ہے. اب وہ بھاگ رہا تھا سمندر کے راستے سے. اس کی بیوی آئی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ حضور آپ اس کو جو ہے اکرمہ کو معافی دے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا دے دیں گے. تو کہا کہ اور امان اکرمہ کی بیوی آئی اور اکرمہ جو تھا وہ سمندر کے راستے بھاگ رہا تھا. اب لینا ہے وقفہ اور یہ کہانی واپس، جنہوں نے بخاری پڑھی ہے نا وہ لطف لیں گے اس بات کا. واپس آتے ہیں.